سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سوشل پالیسیز. سب سے پہلے کہ اگین لوگ کیا کیا کرتے تھے. اچھا سب سے پہلے ہولڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ہولڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کووڈ کے ٹائم کے اوپر لوگوں نے کیا چیز کی کہ جو فیس ماسک تھے وہ اگین آپ کے پاس اسٹاک کر لیے تھے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے پاس جو سینیٹائزرز تھے وہ اسٹاک کر لیے تھے. سملرلی ہولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اپنے پاس رکھ لینا میسو اماؤنٹ کے اندر, تاکہ جو پرائس ہے وہ آرٹیفیشلی رائز کر جائے, ٹھیک ہے. جب وہ آرٹیفیشلی رائز کرتی ہے پھر آپ اگین کیا کرتے ہو, اس کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو. سو اگین اس کو ہم کہتے ہیں ہولڈنگ, اور یہ اسلام کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ذخیرہ کرنا, ٹھیک ہے. نا اس سے اسلام کے اکارڈنگلی بھی, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی بھی اگین اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ آپ کیا کر سکتے ہو, آپ ہولڈ کر سکتے ہو کوئی بھی گڈس, ٹھیک ہے. سو دیئر فور پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا پھر ہولڈنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا, جنرل ایوب خان نے اگین آرمی کو یوز کیا. نا اسے دس تھنگ اب اگین کیا چیز تھی کہ اگین سب سے پہلے کہ اگین لوگوں کو اسٹاپ کیا گیا. کیا چیز کی گئی؟ دا مین گول واز ٹو پریونٹ the shortage of the essential goods and to stop the people from hoarding goods and selling them at the inflated rate at the high prices on the black market. اب اگین اسٹرکٹ ایکشنس لیے گئے اگینسٹ دا انڈیویجولس جو آپ کے پاس ذخیرہ کرتے تھے یا پھر اگین انفلیٹڈ پرائس کے اوپر بلیک مارکیٹ کے اندر سیل کیا کرتے تھے. ان کے گڈس کو کنفسکیٹ کر لیا جاتا تھا. اگین میئرز انشور کیے جاتے تھے کہ آپ کے پاس اسینشیل آئٹمس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, سب کے پاس, سب کو اویلیبل ہیں فیئر پرائسز کے اوپر. The government also fixed the prices of the several basic necessities جیسے کہ ملک, گرین اور جو کوکنگ آئل ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل رہے. شاپ کیپرز ور لیگلی ریکوائرڈ ٹو کلیئر دا ڈسپلے آف دیز پرائسز, اور یہ اب بھی ہے, ٹھیک ہے, آج بھی اٹ از کہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے, جو آپ کے سبزی والے ہیں یا پھر اگین آپ کے پاس جو مین آپ کی جو سپر مارکیٹس ہیں وہ جو پرائس لسٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اکارڈنگ کی جو پرائس لسٹ ہے وہ اگین ڈسپلے کریں گی, ٹھیک ہے, اور یہ ہر دن کا ریٹ ہوگا. سو اگین ایوری ڈے دا پرائسز آر بینگ سینڈ ٹو دیز پیپل بائی دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ اگین پھر بعد میں انشور کرتی ہے کہ اگین جو سیلرز ہیں وہ اسی پرائس کے اوپر سیل کر رہے ہیں یا نہیں. کوئی اگین کوئی پرسن ایسا تو نہیں ہے کہ اگین وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں. سو دیئر فور پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اگین ہولڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل ایوب خان نے اسٹیپس لیے. نا اس نے وومین اور فیملیز کو پروٹیکٹ کیا گیا. کیسے کہ اگین مسلم فیملی لاز آرڈیننس آف 1961 ڈڈ ناٹ گیٹ اٹ. اوکے آلرائٹ. نا دیکھو امیجن آپ کرو, ہولڈنگ کہتے ہیں ذخیرہ کرنا. امیجن جیسے پاکستان کے اندر 13 شوگر ملز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ 13 شوگر ملز کے اندر نا میجر جو شوگر ملز ہیں نا وہ اگین ہمارے پاس ایک فیملی اون کرتی ہے, جو آپ کے پاس کون سی والی ہے, دیٹ ون جو آپ کے پاس ایک فیملی ہے, لیٹ سے ہمارے پاس ایک فیملی اون کرتی ہے. امیجن لیٹ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ 7 شوگر ملز جو آپ کے پاس پاکستان کے اندر ہیں وہ ایک فیملی اون کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فیملی کرتی کیا ہے کہ اگین یہ 7 شوگر ملز کی جو پروڈکشن ہے نا وہ آپ کے پاس جان کے کم کر دیتی ہے اور شوگر کو سٹور کر لیتی ہے اگین کہاں پہ, اپنی اسٹوریج فیسلٹیز کے اندر. اب کیا چیز تھی, ہوا کیا کہ اگین سارے جو آپ کے پاس شاپ کیپرز تھے سب نے اگین سٹور کرنا سٹارٹ کر دیا. آپ کے پاس شوگر کو سٹور کرنا سٹارٹ کر دیا, پبلک کو نہیں دیا جا رہا. اب پبلک کیا کرے گی, پبلک کی ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے. تو ریممبر دس تھنگ, جب بھی ایگزیکٹلی آپ کے پاس کیا چیز ہوگی, جب بھی آپ کے پاس ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے, ڈیمانڈ کیا کرتی ہے, ڈیمانڈ آپ کے پاس جب بھی انکریز ہوگی دین ریممبر دس تھنگ آپ کے پاس جو پرائس ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا کرتی ہے, انکریز کرتی ہے, ٹھیک ہے. سو دیئر فور ریممبر دس تھنگ, اب ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہے سو پرائس انکریز کرے گی. دیئر فور لوگوں کے پاس اگین یہ چیز اس پرائس کے اوپر اویلیبل نہیں ہوگی, اور دیر فور صرف ایک پرسن کی وجہ سے, صرف ایک فیملی, ایک آرگنائزیشن, صرف کچھ لوگوں کی وجہ سے یا کسی ایک فیملی ممبر کی وجہ سے کیا چیز ہو رہی ہے کہ دا ہول کنٹری از گیٹنگ افیکٹڈ. سو دیر فور ناؤ سے دس تھنگ, ان پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا پھر ہولڈنگ جس کو ہم ذخیرہ کہتے ہیں, اسٹوریج کرنا کہتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز کی گئی کہ اگین جنرل ایوب خان نے دیکھا کہ اگین ایک فورسز بنائی گئی, فورسز جو آرمی تھی اس کو یوز کیا گیا کہ کوئی بھی پرسن اگین کیا چیز ہوگی کہ اگین وہ شارٹیج نہیں کرے گا مارکیٹ کے اندر کسی بھی چیز کا. گورنمنٹ نے انشور کیا کہ اگین جو بیسک نیسیسٹیز جیسے ملک, آپ کے پاس جو ملک ہے
آپ کے پاس گرین ہے یا پھر کوکنگ آئل ہے، وہ آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز اویلیبل ہوں. نہ صرف وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں بلکہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ شاپ کیپرس بالکل ایگزیکٹلی ریٹ کے اوپر، ایگزیکٹ ریٹ جو جتنا ان کا بنتا ہے یا پھر جتنا گورنمنٹ سیٹ اپ کرے گی اتنا ہی آپ کے پاس اس کے اوپر وہ سیل کر رہے ہوں، اس سے ہائی پرائس پہ نہ سیل کریں فار دا پبلک ویلفیئر. یہ اگین آپ کے پاس ایک سوشل پالیسی تھی انٹروڈیوسڈ بائی دا جنرل ایوب خان، اور یہ آج بھی پریکٹس کی جاتی ہے پاکستان میں ناؤ. اوکے، دین آپ کے پاس کیا چیز تھی؟ پروٹیکٹنگ وومن اینڈ فیملیز. کہ اگین اکارڈنگ ٹو دا فیملی لا آرڈیننس آف 1961 a major social reform to protect the women and the strength to strengthen the family structures. کیا چیز کیا گیا؟ مین میجر سوشل ریفارم انٹروڈیوس کیا گیا. اس لا کے اکارڈنگلی اٹ واز کمپلسری ٹو رجسٹر دا آل میرجز اینڈ ڈائیورسز ٹو دا پاکستان گورنمنٹ. نا اب کیا چیز تھی کہ وومن کے لیگل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈائیورسز اور جو میرجز تھیں وہ اگین اب آپ کو کیا کروانی پڑتی ہیں؟ رجسٹر کروانی پڑتی ہیں ٹو دا پاکستان گورنمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے. اٹ از آلسو ریسٹرکٹیڈ کہ جو سیکنڈ میرج تھی a man needed the permission from his first wife and the court approval to remarriage. یا پھر exactly کیا چیز آپ کے پاس سیکنڈ وائف کے لیے، اگین آپ کو فرسٹ وائف کے لیے کیا چیز پر چاہیے ہوگی؟ آپ کو اجازت چاہیے ہوگی. نو سے دس تھنگ. اب ہوا کیا کہ ٹو پریونٹ دا چائلڈ میرج دا لا سیٹ دا منیمم ایج فار دا میرج ایٹ دا 16 فار دا وومن اینڈ فار دا مین 18 کیا گیا. Finally, it granted the inheritance right to the orphan grandson from his deceased grandfather's property. Inheritance laws introduced کیے گئے. لیکن again remember this thing کہ again most of these laws were اب مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 انٹروڈیوس کیا گیا. however اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا کہ اگین علماز نے کیا کیا؟ اس کو کریٹیسائز کیا. علماز کریٹیسائزڈ. ٹھیک ہے. Now so again پازیٹیو بات یہ تھی کہ وومن کی پوزیشن جو تھی یا پھر جو فیملی پوزیشنز تھیں وہ آپ کے پاس کیا ہوئیں؟ امپروو ہوئیں. لیکن نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا؟ جو فیلئر تھا وہ آپ کے پاس سکسیس آپ کے پاس کیا ہے کہ اگین جو وومن پوزیشن تھی وہ امپروو ہوئی، انہیریٹنس لاز امپروو ہوئے نمبر. لیکن جو آپ کے پاس جو چائلڈ میرجز تھیں وہ آپ کے پاس ختم ہوئی. لیکن جو نیگیٹو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ علماز نے اس کو کیا کیا؟ کریٹیسائز کیا. واٹ واز دا تھرڈ سوشل ریفارم آپ کے پاس جنرل ایوب خان کا؟ Why it was criticized? Criticized اس وجہ سے کیا گیا کہ again according to Islam there is no need for this thing. کہ again for the second marriage a man do not need the permission from the first wife. اور again کیا چیز ہے کہ جو second marriage ہے it is allowed to the men from the Islamic perspective. So again علماء نے اس کو criticize اس وجہ سے کیا کہ جو according to اجماع ہے it is not compulsory کہ again for the men کہ again ان کو first wife سے اجازت لینی پڑے گی. So therefore for that thing ایک تو یہ چیز اینڈ نمبر سیکنڈ کہ اگین جو میرج ڈیٹ ہے یا پھر جو میرج ایج ہے وہ اگین کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از کہ اگین آپ کے پاس جب مین یا وومن آپ کے پاس کیا ہو جائیں، بالغ ہو جائیں یا لیگل ہو جائیں اکارڈنگ ٹو اسلام، تب ان کی شادی کروا دینی چاہیے یا میرج کے لیے وہ اگین آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ دے آر الاؤڈ ٹو ڈو دا میرج. however کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک میچیورٹی کی ایج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام یہ کہ اگین جب وہ میچور ہو جائیں تو آف کورس کیا چیز ہے؟ دے کین گیٹ میرڈ. however 18 and 16 یہ سیٹ ایج آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے. سو دیئر فور علماء نے اس کو کیا کیا؟ کریٹیسائز کیا. سو دیئر فور کیا چیز تھی؟ دیز ٹو ور دا تھنگس. نمبر تھرڈ جو سوشل ریفارمس انٹروڈیوس کیے گئے. اینی ویز ایوری ون لسن ٹو دس تھنگ کہ اگین پرووائڈنگ ہومس فار دا ریفیوجیز اینڈ دا ورکرس. کیسے گورنمنٹ نے سگنیفیکنٹ اسٹیپس لیے تاکہ جو ریفیوجیز جو انڈیا سے آئے تھے، ہی اپوائنٹڈ جنرل اعظم خان کے اگین ریہیبلیٹیشن منسٹر بنایا گیا جنرل اعظم خان کو، اور اگین جنہوں نے ایک ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ پروگرام اسٹارٹ کیا. اب کراچی میں ریفیوجیز کے لیے نئے گھر بنانے شروع کیے گئے. 75,000 لوگوں کو سیٹل کروایا گیا نیو ہاؤسز کے اندر. ٹھیک ہے. اب دیر فور ان کی لیونگ کنڈیشنز کیا ہوئی؟ امپروو ہوئی. The government introduced the laws that required the factory owners to provide their workers with the affordable housing. Now, while this policy helped many shelterless people to find the place to live, the quality of the accommodation provided by some factory owners was often very poor. اچھا now this thing. بہت سارے لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز اس سے امپروو ہوئی ریفیوجیز کی. This was the positive point. لیکن نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا؟ دو شیلٹر لیس پیپل، جو شیلٹر لیس لوگ تھے، ان کو ایک جگہ مل گئی رہنے کے لیے، ان کو ایک نئے کیا مل گئے؟ گھر مل گئے. لیکن جو کوالٹی تھی
آف اکوموڈیشن جو فیکٹری اونرس بائی سم فیکٹری اونرس نے جو پرووائڈ کی وہ اگین کچھ کوالٹی بہت زیادہ آپ کے پاس کیا تھی, بری تھی, اٹ واز ویری پور. سو دیئر فور جو کچھ گھر دیے گئے, کچھ جگہیں دی گئیں, جیسے فار ایگزامپل لیٹس سی کہ اگین جنرل ایوب خان نے یہ کمپلسری کیا کہ اگر کوئی فیکٹری کے اندر کوئی ورکر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پورا دن کام کرتا ہے, تو اس کی رات کو رہنے کی یا رات کو سونے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ فیکٹری اونر کے اوپر ہوگی. اب یہ ہوا کیا کہ اگین وہ شیلٹر لیس لوگ, ان کو اگین گھر مل گیا. کیسے کہ اگین فیکٹری اونر کی ذمہ داری بن گئی کہ اگین انہوں نے جو ورکرز ہیں ان کے لیے رات کو سونے کا انتظام بھی کرنا ہے. لیکن جو کوالٹی آف اکوموڈیشن پرووائڈ کی جاتی تھی بائی دا سم فیکٹری اونرز, وہ آفن کیا ہوتی تھی؟ بہت زیادہ پور ہوتی تھی. یہ صرف ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, لیکن ویسے یہ پوائنٹ آپ کے پاس یہ سوشل ریفارمنگ کیا ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا جو جنرل ایوب خان نے انٹروڈیوس کیا. دین فورتھ ایجوکیشن ریفارمس کیا تھے کہ سب سے پہلے ناؤ سے دس تھنگ ایوری ون, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگین کوالٹی اور لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے پرائمری ایجوکیشن فری اور کمپلسری کر دی گئی. پرائمری ایجوکیشن کیا ہے 1 سے لے کے 8 تک, ٹھیک ہے, یہ فری کر دی گئی. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن اگین اور اب بھی نہیں ہے, لیکن اگین جو پرائمری ایجوکیشن تھی وہ فری کر دی گئی اور کمپلسری کی گئی, ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس کیا چیز تھی کہ آپ کے پاس جنرل ایوب خان نے اگین کیا چیز کروائی کہ نیو کریکولم انٹروڈیوس کروایا گیا ٹو ماڈرنائز کے اسٹوڈنٹس کیا ایگزیکٹلی سیکھ رہے ہیں. اور سیکنڈری اسکولنگ بورڈس اسٹیبلش کیے گئے. سیکنڈری اسکولنگ بورڈس کیا تھے؟ جیسے آپ کے پاس راول پنڈی کا HSSC آپ کے پاس انٹروڈیوس کروایا گیا, یا پھر سیکنڈری بورڈز آپ کے پاس کیسے تھے؟ راول پنڈی کا, کراچی کا, حیدرآباد کا, سرگودا کا, آپ کے پاس پنجاب کا. سو دیئر فور آپ کے پاس جو سیکنڈری بورڈز ہیں, جیسے پنجاب سیکنڈری بورڈ ہے, کراچی سیکنڈری بورڈ ہے, اس طرح کے بورڈ سیکنڈری بورڈز کیا کیے گئے؟ انٹروڈیوس کروائے گئے. ناؤ کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر 2 ایئرس کے کورسز جو تھے وہ 3 ایئر کے کورسز کر دیے گئے. اور اگین جو اسٹوڈنٹ یونینس تھے ان کو بین کر دیا گیا. ریمبر دس تھنگ, یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. اسٹوڈنٹ یونینس کو کیا کر دیا گیا؟ بین کر دیا گیا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, جو بچے ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے ایجوکیشن کے اوپر, ان کو پالیٹکس کے اندر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. سو اسٹوڈنٹ یونینس کو بین کر دیا گیا. اچھا, اور کیا کیا گیا؟ گورنمنٹ آلسو پروموٹیڈ دا ٹیکنیکل ایجوکیشن ان دا اسکولس اینڈ امپروو دا سائنٹیفک ریسرچ بائی اسٹیبلشنگ دا نیو لیبورٹریز. لیبورٹریز بنائی گئی, آپ کے پاس سائنٹیفک ریسرچ امپروو کی گئی, آپ کے پاس زیادہ اسکلڈ لیبرز ویریس سیکٹرز کے لیے جیسے انڈسٹریز کے لیے بنائے گئے تاکہ ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس یا ان کو ٹیکنیکل آپ کے پاس گائیڈنس پرووائڈ کی گئی. ناؤ سے دس تھنگ however some changes like جیسے نیو 3 ایئر ڈگری کورسز جو تھے, پہلے 2 ایئرس تھا, اب 3 ایئر کر دیا گیا. بچوں کو کیا پڑ گیا؟ یونیورسٹی فی ان کی زیادہ ہوگی کورس. سو دیئر فور اٹ واز ویری انپاپولر. یونینس جو اسٹوڈنٹ یونینس تھے ان کے اوپر جو بین لگایا گیا, اٹ واز آلسو میٹ بائی دا وائڈ اسپریڈ کرٹیسزم. کیوں؟ کیونکہ اگین انہوں نے یہ کہا, بچوں نے یہ کہا کہ اگین آپ ہمیں پالیٹکس میں آنے سے کیوں روکتے ہیں. سو دیئر فور دس لیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ وچ ڈیمیج دا جنرل ایوب خان's popularity and caused the students to become more involved in the politics. Then fifth were the health reforms. Now see this thing everyone کہ جنرل ایوب خان نے کچھ ہیلتھ ریفارمز انٹروڈیوس کیا تاکہ میڈیکل فیسلٹیز اور ہیلتھ کیئر کو امپروو کیا جا سکے اکراس دا کنٹری. سب سے پہلے دا گورنمنٹ بلڈ دا نیو ہاسپٹلز اینڈ کلینکس ان دا ویریس پارٹس آف دا پاکستان اینڈ امپروو دا فیسلٹیز. Then to address the shortage of the medical professionals, they established the more training schools for the doctors and nurses. زیادہ ٹریننگ schools, زیادہ آپ کے پاس جو میڈیکل schools بنائے گئے, میڈیکل colleges زیادہ بنائے گئے. This helped to increase the number of the qualified medical staff available to work in the new and existing facilities. Therefore, as a result of these efforts, medical facilities جو تھیں they become more widespread, which led to the rise in the life expectancy and the reduction in the death rate in Pakistan. So therefore آپ کے پاس جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ تھا وہ امپروو ہوا اور جو ڈیتھ ریٹ تھا پاکستان کے اندر وہ ریڈیوس ہوا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ ہاسپٹلس بنائے گئے, زیادہ کلینکس بنائے گئے, اور زیادہ ہاسپٹلس اور زیادہ کلینکس میں اب میڈیکل اسٹاف کی بھی تو ضرورت ہوگی. سو میڈیکل اسٹاف زیادہ کرنے کے لیے کیا چیز کی گئی؟ ہم نے کیا چیز کی کہ اگین ڈاکٹرس اور نرسز زیادہ کرنے کے لیے ہم نے اسکولس اور کالجز, جو میڈیکل اسکولس اور میڈیکل کالجز تھے, ان کو زیادہ کیا. اچھا, تو دیر فور یہ تھے ہمارے پاس ہیلتھ ریفارمس جنرل ایوب خان کے ٹائم پہ. فیملی پلاننگ پروگرام آپ کے پاس انٹروڈیوس کیا گیا. فیملی پلاننگ پروگرام کیا تھا کہ USA کی ہیلپ سے, USA نے فنڈ کیا تھا اس فیملی پلاننگ پروگرام کو
کہ اگین پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی پاکستان کی. جنرل ایوب خان نے کہا کہ پاکستان کے پاس آلریڈی ریسورسز نہیں ہیں. فار ایگزامپل امیجن کرو کہ پاکستان میں دیر از اے فار ایگزامپل لیٹس سی ایک نیو بورن بیبی آتا ہے, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے پلان کیا کرنا ہے, اب کوئی بھی گورنمنٹ ہے کسی بھی کنٹری کے اندر ایک بچہ فار ایگزامپل لیٹس سی اگر برتھ از بینگ پلیسڈ, ٹھیک ہے, ایک کنٹری کے اندر, اب گورنمنٹ نے کیا پلان کرنا ہے کہ 18 سال کے بعد ہم نے کیا چیز کرنی ہے, اسی ایک بچے کو کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے, ہیلتھ بھی پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور 18 ایئرس تک ہم نے اس بچے کو اس کی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی ایک بچے کو ایگزیکٹلی اب ہم نے کیا چیز کرنی ہے, جاب بھی دینی ہے, ٹھیک ہے, کنٹری کے اندر. سو اگین کیا چیز ہے, اسی ایک بچے کو ایگزیکٹلی ہم نے فوڈ بھی پرووائڈ کرنا ہے. سو دیر فور آل آف دیز فیکٹرز یہ آپ کے پاس کس کے ہیں کہ اگین جب بھی ایک پرسن از بورن ان اے کنٹری, سو یہ چار چیزیں ایک گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی بن جاتی ہیں. سو دیر فور جب پاپولیشن ریپڈلی انکریز کرے گی, سو کس چیز کی شارٹیج ہوگی, انہی چار چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی. فوڈ شارٹیج ہوگی, جاب سیکیورٹی آپ کے پاس کم ہو جائے گی کہ جاب لیس ہو جائیں گے زیادہ تر لوگ, کیوں, کیونکہ اگین جابس اویلیبل ہی نہیں ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا پاپولیشن. دین ایجوکیشن آپ کے پاس لو ہو جائے گی. کیوں ایجوکیشن لو ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس اتنے اسکولز, اتنے کالجز, اتنی یونیورسٹیز ہی نہیں ہوں گی. دین آپ کے پاس کیا چیز ہے, ہیلتھ, اگین آپ کے پاس کیا چیز ہے, جو میڈیکل اسٹاف ہے یا میڈیکل آپ کے پاس جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, کلینکس ہیں, ہاسپٹلس ہیں, وہ اگین کیا ہیں, کم ہوں گے. سو دیئر فور اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن کیا چیز کی گئی کہ پاپولیشن ریپڈ پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کر کیا گیا. کیسے, کیا چیز کی گئی, دس پروگرام واز سپورٹڈ بائی دا اٹ واز فائنینسڈ بائی دا یو ایس اے, کہ اکانومک ڈیولپمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے کیا چیز کی گئی, ریپڈ پاپولیشن کو اسٹاپ کروانے کے لیے, ریپڈ پاپولیشن گروتھ کو اسٹاپ کرنے کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا. اس کا مین گول کیا تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ریگارڈنگ کہ اگین انہوں نے جو فیملی سائز ہے اس کو کیسے لمٹ کرنا ہے. دین تھرو دا ایکسٹینسو پبلک اویئرنیس کمپین, ناؤ دا گورنمنٹ یوزڈ ویریئس فارمز آف میڈیا جیسے ریڈیو, سینما, نیوز پیپر, پوسٹرز اینڈ لیفلیٹس, تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اگین لارج فیملیز نہ رکھیں بلکہ اسمال فیملیز رکھیں, تاکہ ایگزیکٹلی اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ اگین امپروو ہو. لیکن اٹ بیکیم انسکسیسفل. سب سے پہلا کہ جو ریلیجس لیڈرز تھے جیسے علماء, انہوں نے اس کو کیا کیا, اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ اگین اٹ از اگینسٹ دا اسلامک پرنسپلس, کہ اگین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگین جب بچہ اگین کیا چیز ہوتی ہے, وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگین علماء نے کیا کہا کہ اگین اٹ از اگینسٹ دا اسلام. سو دیر فور the strong opposition made it difficult for the public to accept the government's message. سیکنڈ چیز کیا چیز تھی کہ پاپولیشن جو زیادہ تر تھی وہ آپ کے پاس کیا تھی, الٹریٹ تھی. اور اگین جو آپ کے پاس پوسٹر, لیفلیٹس اور نیوز پیپرز کے تھرو جو گورنمنٹ نے یہ میسج ڈلیور کروایا, زیادہ تر لوگ تو یہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. سو دیئر فور یہ فیملی پلاننگ پروگرام آپ کے پاس کیا ہو گیا, اٹ بیکیم انسکسیسفل. آلرائٹ, ناؤ سر یہ آپ کے پاس تھی کون سی والی پالیسیز, دیز پالیسیز ور دا سوشل پالیسیز. لیٹس کم بیک ٹو دس تھنگ. یہ سوشل پالیسیز آپ کے پاس ہیں. دیر فور دس از دا میجر جنرل ایوب خان کا آلموسٹ ہمارے پاس ڈومیسٹک پالیسیز. اب ڈومیسٹک پالیسیز تین میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل پالیسیز, ایک ہے اکانومک پالیسیز, ایک ہے سوشل پالیسیز. ہر پالیسی کا پازیٹیو اور ہر پالیسی کا کیا پوائنٹ ہے, نیگیٹو پوائنٹ ہے. ہر پالیسی کا پازیٹیو پوائنٹ اور ہر پالیسی کا کیا ہے, نیگیٹو پوائنٹ ہے. ہر پالیسی کا پازیٹیو پوائنٹ اور ہر پالیسی کا کیا ہے, نیگیٹو پوائنٹ ہے. اگر آپ اس پوائنٹ کو پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دو گے تو وہ سکسیس بن جائے گا, اس کو پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دو گے تو وہ سکسیس بن جائے گا, اس کو پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دو گے تو وہ سکسیس بن جائے گا. اسی پوائنٹ کو اگر آپ نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کرو گے تو وہ فیلئر ہو جائے گا. اسی پوائنٹ کو نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کرو گے تو فیلئر ہو جائے گا. اسی پوائنٹ کو نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کرو گے تو آپ کے پاس فیلئر ہو جائے گا. سو ریممبر دس تھنگ کہ اگر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہاؤ سکسیسفل واز فار ایگزامپل دا اکانومک پالیسی آف جنرل ایوب خان, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا چیز کرنی ہے, ایگریکلچر ریفارمس اور انڈسٹریل ریفارمس کو پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ اور نیگیٹو امپیکٹ کے ساتھ لکھنا ہے. پازیٹیو امپیکٹ آپ کے پاس لیول 3 کے ساتھ ہوگا اور نیگیٹو امپیکٹ آپ کا لیول 4 کے ساتھ ہوگا. اب ہاؤ سکسیسفل واز دا سوشل پالیسی آف جنرل ایوب خان, سکسیس کے ساتھ آپ لکھو گے تو اگین وہ آپ کے پاس سوشل پالیسی, نیگیٹو کے ساتھ لکھو گے وہ آپ کے پاس فیلئر لیول 4 بنے گا. یہاں تک بات سمجھ آئی ایوری ون؟ ڈومیسٹک پالیسیز جنرل ایوب خان کی آپ سب کو سمجھ آئی یا نہیں؟ Alright everyone, perfect.
اوکے ناؤ سے دس تھنگ، اب ہمارے پاس کیا چیز ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریلیشنس آف جنرل ایوب خان کے اگین جنرل ایوب خان کی فارن پالیسی ایگزیکٹلی کیسے چلی ناؤ سے دس تھنگ. اچھا ویسے ایگزیکٹلی یہ ہمارے پاس جب ہم فارن ریلیشنس کے اوپر آئیں گے تب بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگین کیونکہ فارن پالیسی کے اوپر جنرل ایوب خان کا کویشچن آپ کے پاس آ سکتا ہے یا پھر آئے ہوئے ہیں آلریڈی آف کورس. سو اگین لیٹس ٹاک اباؤٹ جنرل ایوب خان کی فارن پالیسی. یو ایس اے یا ویسٹ کے ساتھ کیسی تھی جنرل ایوب خان کی جو نے اسٹرینتھن کی اپنے ٹائز یو ایس اے اور ویسٹ کے ساتھ، بہت زیادہ اچھی پالیسی تھی. کیسے کہ جنرل ایوب خان کا اگین جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ آف کورس بہت زیادہ مذاق چلا کرتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. جنرل ایوب خان اور اگین جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے ان کا بہت کلوز آپ کے پاس ریلیشن ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. سو دیئر فور which resulted in increased economic or technical aid which helped Pakistan to achieve the rapid economic growth with the GDP 9.38% in 1964. However, relations became strained after 1962 Indo-China war جب USA نے again military aid provide کی انڈیا کو a rival to Pakistan. This caused the great concern to Pakistan. The situation worsened جب 1965 کے اندر آپ کے پاس انڈیا کے ساتھ وار ہوتی ہے اور یو ایس اے اور یورپ نے ملٹری امبارگو لگا دی دونوں کنٹریز کے اوپر. دس واز سین ایز دا بیٹریل بائی دا الائی. نو سچ تھنگ. پازیٹیو بات کیا تھی کہ اگین 1960s کے اند تک آپ کے پاس کیا چیز کی گئی، یو ایس اے نے آپ کے پاس کیونکہ ریلیشن جنرل ایوب خان کے بہت اچھے تھے، سو دیئر فور انہوں نے ملٹری ایڈ آپ کے پاس سب سے پہلے اکانومک ایڈ دی اور آپ کے پاس ٹیکنیکل ایڈ پرووائڈ کی پاکستان کو، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی. لیکن جب 1962 کے اندر انڈیا اور چائنا کی وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انڈو چائنا وار جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں انڈیا کی ہیلپ کرتا ہے کون؟ یو ایس. دیئر فور کیا چیز ہوتی ہے، واٹ ہیپنس، جو رائول ہے پاکستان کا اس کی ملٹری ہیلپ ہو رہی ہے. سو دیئر فور پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشنس خراب ہوئے کہ آپ ہماری دشمن کی ہیلپ کیوں کر رہے ہو. نمبر سیکنڈ آپ کے پاس کیا چیز ہے، 1965 کے اندر جب انڈیا کے ساتھ وار ہوتی ہے، پاکستان کی 1965 کی وار ہوتی ہے، تو اب کیا چیز تھا کہ ہمارا ایلائی ہماری ہیلپ کرتا، ہمارا یو ایس سے جو ایلائی تھا ہمارا وہ ہماری ہیلپ کرتا. لیکن یو ایس اے اور یورپ نے کیا کیا، ملٹری امبارگو لگا دی. اچھا ملٹری امبارگو دونوں کنٹریز کے اوپر لگائی لیکن ہم تو ان کے ایلائی تھے تو ہم پہ تو نہ لگاتے. سو انہوں نے کیا چیز کی، امبارگو لگائی دونوں کنٹریز کے اوپر which was seen as the betrayal by their ally. Then relations with the USSR, جنرل ایوب خان کے ریلیشنز ود دا یو ایس ایس آر آپ کے پاس کیا رہے، شروع سے ٹینس رہے، بہت خراب رہے. سو دیئر فور کیسے کہ اگین سب سے پہلے یو ٹو انسیڈنٹ جنرل ایوب خان کے ٹائم کے اوپر ہوا. یو ٹو انسیڈنٹ کیا تھا کہ یو ایس اے نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کی بیسز چاہیے، جیسے پشاور بیس ہے وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہم یو ایس ایس آر جو رشیا ہے اس کے اوپر سپائی کر سکیں. پاکستان نے دے دی اپنی بیسز. اب ہوا کیا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ان 1960 واٹ ہیپن کہ پشاور ایئر بیس دی گئی یو ٹو اسپائی پلینس کے لیے، ہم نے یو ایس اے کو دے دی. اب ان 1960 ہوتا کہ یو ٹو پلین یہاں سے آپ کے پاس پشاور ایئر بیس سے اڑتا ہے اور سوویت ٹیریٹری کے اوپر اسپائی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، رشین ٹیریٹری کے اوپر اسپائی کر رہا تھا. اور 1960 کے اندر اس کو کیا کر دیا گیا، شاٹ ڈاؤن کر دیا گیا. اب یو ایس ایس آر نے تھریٹن کیا کہ اگین وہ پشاور کو کیا کر دیں گے، بوم کر دیں گے. جنرل ایوب خان نے پبلکلی اپولوجائز کیا اور اگین یہ کہا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، پاکستان نے اگین یہ جو یو ٹو پلین انسیڈنٹ، جو یو ٹو پلین ہے وہ پاکستان سے نہیں اڑا. لیکن اگین اٹ واز کلیئر اگین دیٹ یو ٹو پلین took off from the Peshawar air base. After this incident, General Ayub Khan نے efforts کی کہ again relations improve کیے جائیں with the USSR. The two nations signed the agreement. So شروع کے relations کیا رہے، نیگیٹو رہے. پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان نے اس کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کی. کیسے کہ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے، جیسے آئل اور منرل ایکسپلوریشن سائن کیا. پھر اس کے بعد جب 1965 کی وار ہوئی انڈیا کے ساتھ، پھر اس کے بعد تاشکن ایگریمنٹ آپ کے پاس سائن ہوا انڈیا کے ساتھ. سو اگین وہ اس کے اندر جو رشیا یو ایس ایس آر تھا اٹ واز دا سگنیٹوری، ٹھیک ہے. سو دیئر فور دیٹ واز دا پازیٹیو تھنگ کہ اگین ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے گئے. سو دین دس امپروو دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ دا یو ایس ایس آر. سو نیگیٹو بھی ہیں اور آپ کے پاس شروع کے کیا ہے، نیگیٹو ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیے گئے، جنرل ایوب خان نے ان کو کیا کیا، پازیٹیو بنانے کی کوشش کی. چائنا کے ساتھ کیسے رہے، چائنا کے ساتھ ریلیشنز آپ کے پاس امپروو کیے. سب سے پہلے by signing the Indus Water Treaty which was facilitated by the World Bank to resolve the long standing water dispute. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا چیز تھی، wait not with the China with India here. کیا چیز ہے ہمارے پاس، یہ آپ کے پاس کیا چیز آنی چاہیے،
انڈیا، کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ایگزیکٹلی کیا کیے کہ اگین امپروو کیے، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کے اندر سائن کی، لیکن اگین ڈسپیوٹ نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا کہ اگین 1965 کی وار ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک پازیٹیو پوائنٹ کیا تھا کہ تاشکن ایگریمنٹ سائن کیا گیا، لیکن اگین یہ پیسفل ایگریمنٹ بھی آپ کے پاس کیا تھا، تھوڑی دیر کا رہا، ٹیمپریری رہا، اور 1971 کے اندر دوبارہ وار ہو گئی نا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس مسلم کنٹریز جو ہیں. اب مسلم کنٹریز کیسے، جیسے آپ کے پاس سعودی عربیہ آپ کے پاس ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے. سو اگین یہ والی ایک سیکنڈ ایوری ون دیز تھنگس آر اگین ریپیٹڈ کہ اگین سعودی عربیہ، ایران اور ٹرکی کے ساتھ ریلیشنز کیا رکھے جنرل ایوب خان نے، اپنے نارمل رکھے یا اچھے رکھے، بہتر رکھے، ٹھیک ہے، کارڈیل رکھے. کیسے؟ جیسے آپ کے پاس کیا چیز تھی، ایک ایران اور ٹرکی اور پاکستان 1964 کے اندر ان تین کنٹریز نے آر سی ڈی آپ کے پاس بنائی. آر سی ڈی کیا تھی؟ ریجنل کوپریشن فار ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، پاکستان نے عرب کنٹریز کو سپورٹ کیا ڈیورنگ دا عرب اسرائیل وار، سو دیٹ واز اگین 1967 کے اندر. سو جنرل ایوب خان نے عرب اسرائیل وار کے اندر عربس کو سپورٹ کیا. دین آر سی ڈی جو آپ کے پاس تھا، ریجنل کوپریشن فار ڈیولپمنٹ، ایک روڈ بنائی گئی جو پاکستان، ایران اور ٹرکی کو کنیکٹ کرتی ہے. So therefore that road is known as RCD road. ٹھیک ہے. So therefore remember this thing that happened during کس چیز کے اوپر with these were the relations with the Muslim countries. So therefore this was the foreign policy of General Ayub Khan. اب جتنے بھی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ سکسیسز میں لکھ سکتے ہو، جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ آپ فیلئرس میں لکھ سکتے ہو، اور آپ کویشچن ایک آنسر کر سکتے ہو کہ ہاؤ سکسیزفل واز جنرل ایوب خانز فورن پالیسی. ٹھیک ہے. سو اگین اس کا جو فورن پالیسی اور اس کا ایگزیکٹلی کیا چیز ہے، جو لیول 3 آپ کے پاس آئے گا، لیول 3 آپ کے پاس کیا چیز ہوگی، سکسیسز، اینڈ لیول 4 آپ کے پاس کیا ہوں گے، فیلئرز آف دا فورن پالیسی. سو نیگیٹو پازیٹیو پوائنٹس سکسیسز، نیگیٹو پوائنٹس آپ کے فیلئرز. ناؤ سر اب ہمارے پاس نیکسٹ چیز کیا ہے کہ کچھ 7 مارک کے کویشچنز ہیں جو ہم نے بات کرنی ہے. کہ سب سے پہلے دیر آر 2 مین کویشچنز لیفٹ، کہ اگین صرف 2 7 مارک کے کویشچنز رہ گئے ہیں. ایوری ون لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. کہ سب سے پہلے اسلام آباد میں کیپٹل شفٹ کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے ولنریبلٹی تھی کہ اگین لینڈ اٹیک ہو سکتا ہے عریبین سی سے، کیونکہ انڈیا اٹیک ڈائریکٹلی کر سکتا ہے لینڈ کے تھرو. کس چیز کے اوپر؟ کراچی کے اوپر. پہلے کراچی تھا تو اسلام آباد میں کیوں شفٹ کیا گیا؟ سو اگین دیر فور کیا چیز کی گئی، کیپٹل ایک سی پورٹ کے اوپر نہیں بن سکتا ورنہ وہاں سے انڈیا ڈائریکٹلی اٹیک کر سکتا ہے. سو دیئر فور ہمیں ایک سیکیور لوکیشن چاہیے تھی جو آلموسٹ 3 پہاڑوں والی سائڈ سے، جو اسلام آباد ہے وہ اگین کیا چیز ہے، اٹ از سراؤنڈیڈ کس جگہ سے، فرام 3 سائڈز مارگلا ہل سے، اور اس کے درمیان میں آپ کے پاس کیا چیز ہے، اسلام آباد ایگزسٹ کرتا ہے. سو دیئر فور ہمیں زیادہ سیکیور لوکیشن چاہیے تھی. سو دیئر فور آرمی کا ہیڈ کوارٹر، سوری دا فرسٹ تھنگ کہ اگین سیکیور لوکیشن آپ کے پاس کراچی سے اگین اسلام آباد اس وجہ سے شفٹ کیا گیا. سیکنڈ ون واز کہ آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ آلریڈی راول پنڈی کے اندر تھا. دیئر فور جنرل ایوب خان آپ کیونکہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور آپ کے پاس کمانڈر ان چیف بھی تھے، سو دیئر فور ہی وانٹیڈ کہ مجھے ایسا نہ کرنا پڑے کہ پالیٹکس جو اپنی سویلین پالیٹکس ہے وہ میں کراچی سے رن کر رہا ہوں، اور اگین آپ کے پاس جو آرمی کے میٹرز ہیں وہ اگین راول پنڈی سے حل ہو رہے ہیں. سو دیئر فور ہی وانٹیڈ ٹو برنگ دا کیپٹل close to the راولپنڈی، جہاں پہ اگین پاکستان آرمی کے آلریڈی کوارٹرز، پاکستان آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ آلریڈی راولپنڈی میں تھا. سو دیئر فور جنرل ایوب خان بینگ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا کمانڈر ان چیف آپ کے پاس ہی شفٹیڈ دا کیپٹل ٹو اسلام آباد، جو آپ کے پاس راولپنڈی کے بالکل ایگزیکٹلی ساتھ ہے. سو دیئر فور کیا چیز کی گئی، ڈیو ٹو دا کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ان راولپنڈی اسلام آباد کو شفٹ کیا، کراچی سے کیپٹل شفٹ کر دیا گیا اسلام آباد. تھرڈ ریزن آپ کے پاس کیا تھی، کمرشل انٹرسٹ. کمرشل انٹرسٹ اس وجہ سے کہ اگین موونگ دا گورنمنٹس ورک ٹو دا پرپز بلڈ سٹی وڈ کریٹ دا نیوٹرل انوائرمنٹ فار دا گورنمنٹ آفیشلس ٹو ورک ایفیشینٹلی ایئر اراؤنڈ. دیئر فور کیا چیز تھی، فار ایگزامپل ایک چیز سب سے پہلے کہ کراچی جو تھا وہ ایک میجر پورٹ تھا اور کمرشل سینٹر تھا. ٹھیک ہے. سو دیئر فور اگر ہم اس کو کیپٹل بناتے ہیں تو اگین کیا چیز ہوگی کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہوں گے وہ اگین بزنس کی طرف، کمرشل انٹرسٹ ان کے زیادہ ہو جائیں گے. دیئر فور ان کو ڈسٹنٹ رکھنے کے لیے کہ وہ زیادہ، یا آپ کے پاس کس چیز سے، جو آپ کے پاس جو کمرشل چیزیں یا پھر زیادہ جو بزنس والی چیزیں یا پھر جو پیسوں والی چیزیں ان کے پاس زیادہ نہ جائیں بلکہ ان سے دور ہی رہیں. سو دیئر فور ان کو دور رکھنے کے لیے اگین اسلام آباد کے اندر کیپٹل بنایا گیا. نمبر فورتھ ون اینڈ دا لاسٹ تھنگ
کہ اگین جو کراچی تھی وہ ایک بہت پرانی سٹی تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ پرابلمس تھے، جیسے کہ آپ کے پاس ہیوج نمبر آف ریفیوجیز آپ کے پاس آ گئے تھے آفٹر 1947 کے پارٹیشن کے بعد. سو دیئر فور کیا چیز ہوئی کہ جو سٹی کے جو ریسورسز تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، اور اگین ہاؤسنگ شارٹیج ایشوز آپ کے پاس چل رہے تھے، انفراسٹرکچر ایشوز چل رہے تھے، گورنمنٹ بلڈنگس آپ کے پاس اتنی اس طرح کیپیبل نہیں تھی کہ وہاں پہ کیپٹل بنایا جا سکے. سو دیئر فور کیا چیز کی گئی، کمپلیٹلی ایک نئی سٹی کو پلان کروایا گیا اسلام آباد، کہ اس کو ڈیزائن ہم کریں گے فرام دا بگننگ ود دا ماڈرن انفراسٹرکچر اینڈ لے آؤٹ اکارڈنگ ٹو آر ڈیمانڈس. سو دیئر فور اس کو کیا کیا گیا، کراچی سے شفٹ کر دیا گیا اسلام آباد. Now say this thing. Therefore, the capital was shifted. کس چیز سے؟ from the Karachi to Islamabad. That's why these are the reasons for shifting the capital from Karachi to Islamabad. Let's talk about what happened. Why General Ayub Khan fell from power. ٹھیک ہے کہ اگین جنرل ایوب خان کی گورنمنٹ فیل کیوں ہوئی؟ سب سے پہلے 1965 کے پریزیڈینشیل الیکشنز. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا چیز ہوئی 1959 کے اندر آپ کے پاس الیکشنز، آپ کے پاس ریفرینڈم کروایا گیا تھا ایک. پھر اس کے بعد 1965 میں جب الیکشنز کروائے گئے تو اور اگین ان الیکشنز کے اندر جو جنرل ایوب خان کے اگینسٹ کھڑی ہوئیں وہ آپ کے پاس کون تھی؟ فاطمہ جناح، دا سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک ہے، اب دا اپوزیشن پارٹیز جو تھی انہوں نے کن کو سپورٹ کیا؟ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا جو جنرل ایوب خان کے اپوزنگ تھے. لیکن جنرل ایوب خان نے اگین کیا چیز کی، جنرل ایوب خان کے اوپر جنرل ایوب خان کو ایکیوز کیا گیا کہ جنرل ایوب خان نے انفیئر میتھڈ سے اگین کیا کیا ہے 1965 کا الیکشن جیتا، کیونکہ 1965 کا الیکشن رگ کیا، ایسا کہا جاتا ہے کہ 1965 کا الیکشن جو تھا وہ رگ کیا گیا. ٹھیک ہے، اب کیسے کہ انہوں نے 64% ووٹ لیے اینڈ اگین پبلک نے یہ کہا کہ اگین کیا چیز ہے کہ جو رزلٹ ہے وہ اگین کیا چیز ہے، رگڈ ہے. Therefore, this led to the widespread protests and riots, especially in Karachi and Lahore in Pakistan, which were met with the government force and resulted in around 20 deaths. Despite winning the election, General Ayub Khan نے لوگوں کا بھروسہ، لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. Therefore, this marked the end of General Ayub Khan's era اور اگین انہوں نے ریزائن کر دیا فائنلی ان 1969. ٹھیک ہے، سو جو آپ کے پاس مین جو چیز بنی دا فرسٹ تھنگ واز وہ آپ کے پاس کیا تھی 1965 کے پریزیڈینشیل الیکشنز. پھر 1965 کی وار اور جو تاشکند ایگریمنٹ تھا کہ اگین ہوا یہ کہ 1965 کے اندر پاکستان نے بہت اچھی وکٹری حاصل کی. ٹھیک ہے، سو اگین اوور دا کشمیر. ٹھیک ہے، لیکن اگین ناؤ سے دس تھنگ، لیکن جب پیس ایگریمنٹ سائن ہوا، تاشکند ایگریمنٹ 1966 کے اندر سائن کیا گیا، اٹ واز سین ایز دا فیلئر. لوگوں نے یہ کہا، جس کے اندر اگین پاکستان نے یہ کہا کہ اگین وہ اپنی فورسز وڈرا کرتے ہیں، واپس منگواتے ہیں انڈیا کی جو ہم نے ٹیریٹریز گین کر لی ہیں وہاں سے اب ہم پاکستان آرمی کو واپس بلوا رہے ہیں. سو دیئر فور اٹ واز نون ایز آپ کے پاس کیا چیز، اٹ فیلڈ کہ جنرل ایوب خان ہیڈ لاسٹ ایٹ نیگوشیٹنگ ٹیبل. ہم جنگ تو جیت گئے لیکن اگین نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ایگزیکٹلی جنرل ایوب خان لاسٹ اٹ. کیسے؟ This public anger led to the widespread student protest start ہو گئے، political movement start ہو گئی against the agreement کہ تاشکند agreement کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، so the popular anger over the agreement severely damaged the General Ayub Khan's reputation and made him what? Unpopular, contributing significantly to the eventual downfall. So therefore تاشکند agreement کی وجہ سے جنرل ایوب خان became very much unpopular. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مجیب الرحمان، ایسٹ پاکستان اینڈ ذوالفقار علی بھٹو. یہ دو ایسے لیڈرز تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اگین 1967 کے اندر جنرل ایوب خان کے اگینسٹ پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کی، پولیٹیکل کمپین سٹارٹ کی. اور ایسٹ پاکستان کے اندر مجیب الرحمان دا لیڈر آف دا عوامی لیگ، انہوں نے کیونکہ بھی جو پاپولیرٹی تھی وہ امرس ہو گئی، انہوں نے 6 پوائنٹس اپنے انٹروڈیوس کیے جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا ان 6 پوائنٹس کے اندر اٹانومی اور اکانومک انڈیپینڈنس مانگی فار دا ایسٹ پاکستان. دیئرفور جنرل ایوب خان نے ٹرائی کیا کہ اگین کیا چیز کی جا سکے، ان دونوں لیڈرز کو سرپریس کیا جا سکے، لیکن اگین جتنا انہوں نے سرپریس کیا اتنا ہی زیادہ پولیٹیکل موومنٹس اور زیادہ ان کے خلاف اور زیادہ ان کے اگینسٹ ہو گئے. ناؤ سے دس تھنگ واٹ ہیپنڈ کہ اگین گروئنگ پولیٹیکل اینڈ پبلک آپ کے پاس انریسٹ. کیسے کہ ویریس گروپس جو آپ کے پاس کی رول تھے اگین دے پلیڈ دا وائٹل رول.
جنرل ایوب خان کے ڈاؤن فال میں. کیسے کہ اگین جب جنرل ایوب خان نے اسٹوڈنٹ اور ٹریڈ یونینس کے اوپر بین لگایا, انہوں نے اور زیادہ پروٹیسٹ اسٹارٹ کر دیا ان 1968 اوور دا رائزنگ فوڈ پرائسز, لیک آف پولیٹیکل فریڈم. دیئر فور lawyers, journalists, writers, all of them, all of the educated people even, they started to work against the General Ayub Khan. ٹھیک ہے. Then General Ayub Khan attempted کہ against situation کو کنٹرول کیا جا سکے by arresting ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان, دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن یہ اسٹریٹجی بیک فائر ہو گئی کہ ان کو اریسٹ کرنے سے ان کی جو آپ کے پاس ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کی پاپولیرٹی تھی وہ اور زیادہ انکریز ہو گئی. Therefore, in 1969, 8 opposition parties formed the Democratic Action Committee in Dhaka. And again, 8 opposition parties join ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب they demanded fair elections and to end the emergency powers اور ایسٹ پاکستان کو greater autonomy دی جائے. So therefore, by this point, anti-Ayyub movement was too strong to be stopped. So therefore, even کہ جو اپنی بیسک ڈیموکریسیز تھی, جو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم, آپ کو یاد ہے بیسک ڈیموکریسی سسٹم بنایا تھا جنرل ایوب خان نے, اگین وہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم نے وہ کمپلیٹلی کولیپس کر گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیسک ڈیموکریٹس جو تھے ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جنرل ایوب خان صاحب اب آپ کیا کر دیں, کہ اب آپ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے. سو دیئرفور realizing he has lost his public support, General Ayub Khan نے finally resign کیا on 25th March 1969, handing over the power to the army chief General Agha Muhammad Yahya Khan, who then again imposed the martial law. ٹھیک ہے. جنرل آپ کے پاس ایوب خان نے جنرل یحییٰ خان کو پاور دی اور جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کا نیکسٹ مارشل لا لگایا, اینڈ دس مارشل لا کنٹینیوڈ فار دا 2 years 1969 سے لے کے 1971 تک. That became the second martial law of Pakistan. Tell me everyone if you got about this thing. یہ آپ کے پاس کیا تھے, جنرل ایوب خان کے 2 7 مارک کے کوشچن تھے, جنرل ایوب خان کی ڈومیسٹک پالیسیز, ان کی فورن پالیسی, اور جنرل ایوب خان کے بارے میں تھی. سو اگین ڈومیسٹک پالیسیز اینڈ دا فورن پالیسی اینڈ آلسو دا 2 7 مارک کوشچن of the General Ayub Khan. Tell me everyone if you have any questions until today.